السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ کل بھی ہم نے ان آیات کا کچھ ان پہ گفتگو کی تھی، اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ غزوہ احد پر تبصرے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ان صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اہل ایمان اور اہل تقوی میں ہونی چاہیے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان صفات کے بغیر کوئی جہاد جو ہے نا وہ جہاد نہیں، وہ پھر بس نفس کی خاطر لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ جس کو جہاد کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی حاکمیت کے قیام کی خاطر کوئی جد و جہد کی جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کرنے والے لوگ ان صفات سے متصف ہوں جو اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ جگہ جگہ اہل ایمان کی صفات بھی بتاتا ہے، اور یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ اہل ایمان کو دوسرے اہل ایمان کے ساتھ ان لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے طلبگار ہیں، ہر وقت اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی دھن لگی رہے، اللہ کی توجہ کی حصول کی دھن لگی رہے، تبھی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بندہ جب کوئی کام کرے گا، کوئی جد و جہد کرے گا، کوئی جہاد کرے گا، وہ بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ ورنہ تو یہی ہوگا کہ مقاصد کچھ دوسرے ہوں گے، اور کہا یہ جائے گا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری ساری کوششیں جہادی ہیں۔ جہاد جو ہے نا یہ بڑی ایک اسپیسیفک ٹرم ہے، بڑی خاص ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی مجاہد بنا رہے، اللہ ہی کے راستے میں اللہ والوں کے ساتھ مل کے کوششیں کرتا رہے، اور حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو کہا جائے گا کہ نہیں، تمہاری تو ساری جدوجہد اور ساری یہ جو تم نے کی، جان قربان کی، تو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں ہماری رضا مقصود تھی، بلکہ تم نے تو صرف یہ چاہا کہ لوگ تمہیں مجاہد، شجاع، بہادر اور شہید کہیں۔ وہ تو لوگوں نے کہہ دیا۔ لیکن اس معاملے میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو نیت اپنی بالکل خالص ہو، اور نیت میں ذرا برابر کھوٹ نہ آئے، اس میں ذرا برابر اپنی سیلف پروجیکشن جس کو کہتے ہیں نا، اس کا نام و نشان نہ ہو۔ بندہ اپنے کارنامے نہ گروائے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پھر تازہ کر لینا چاہیے، جس میں جیسے کہ فتح مکہ پر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اتنے سالوں کی محنت کا ثمر مل گیا، پھل مل گیا، اور ہماری اتنی قربانیاں، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ کوئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان میں سے کسی نے گنوایا انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی قربانیاں دی، کتنا مال خرچ کیا، کتنی جانیں قربان۔ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ کہا تو کیا کہا، صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی، ذرا نہیں کہا کہ جی ہمارے ہاتھوں دلوائی۔ تو یہ چیز تو بہت، یہ تقویٰ کی، اس لیے آپ دیکھیں کہ سارا زور جو ہے بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اخلاص ہی کا نام ہے، اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونے ہی کا نام ہے۔ اور یہ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے جو لازمی شرائط بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ ان تصبروا وتتقوا،
صبر یعنی استقامت اور تقوی. تو تقوی ہی کی جو اہل تقوی کی جو صفات ہیں، اب انہی کا اس رکوع میں ذکر ہے. اس میں سے سب سے پہلے مال کی محبت پر ضرب لگائی گئی اور کہا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ مال کی محبت ہے جو کہ پھر مختلف طرز عمل انسان کو سکھاتی ہے اور وہ کئی طریقے اختیار کرتا ہے، جس میں سے ایک سوچ بھی ہے کہ بس جس چیز میں نفع ہو اور بڑھتا چڑھتا نفع ہو بس اسی کو اختیار کیا جائے. تو جہاد جو ہے وہ دنیاوی منافع کی طلب کے لیے اگر کیا جائے نا پھر وہ جہاد ہی ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اموال مصر کی طلب دلوں میں آ گئی ہے نا تو پھر وہ اب جہاد نہیں ہے. جہاد وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی حاکمیت کے قیام کی بس ایک لگن ہوگی، ایک دھن ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اب جو اہم صفات ہیں، یعنی ایک تو دلوں میں سے مال کی محبت اور دنیاوی منافع کی محبت جو ہے نا اس کو نکالنا ہے. اور اس سلسلے میں جو رہنمائی دی گئی وہ یہ کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بس اطاعت کیے چلے جاؤ. اس سلسلے میں ہم کل تفصیل سے بات کر ہی چکے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جہاد اتنی بڑی یعنی کوشش ہے اور اتنا بڑا کام ہے کہ یہ اس جنت کا مستحق بنا دیتا ہے جو آسمان میں، جس کا عرض کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دے رہے تھے اور ایک صاحب نے سنی تو اس نے کہا ہے کیا واقعی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کیوں، کیا تمہیں تعجب ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ اتنی وسیع و عریض ہے؟ تو کہنے لگے اچھا تو اگر وہ تلواروں کے سائے میں ملتی ہے تو پھر اتنی بھی تاخیر کیوں کی جائے کہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں وہی کھا لی جائیں. وہ بھی انہوں نے نیچے ڈالی اور جہاد میں لگ گئے اور تلوار پکڑی اور گھس گئے اور حتیٰ کہ شہید ہوئے. تو ایسا جذبہ پھر نظر آیا ہے مختلف اوقات میں. غزوہ احد دیکھ لیں، بعد کی غزوات دیکھ لیں، ہر ایک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بہترین نمونے جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑے. تو جو ہے نا سارعوا، یہاں پہ پہلے آپ دیکھیں کہ تفلحون یعنی فلاح حاصل کرنے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. پھر آگے لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. یعنی فلاح اور مہربانیوں کے حصول کے لیے پھر سارعوا، سرعت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو اب یعنی مقصود کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کا مقام جنت. اور کہا گیا ہے کہ اعدت للمتقین، کہ یہ تو اہل تقوی ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں پر اس کے بعد یہ کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ينفقون فی السراء والضراء سے، الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب پہلے تو ہم اسی بات پر صرف رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب ينفقون یہاں پر اس میں کوئی یہ نہیں کہا کہ وہ کیا خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں یا کچھ سامان دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، نہیں. ينفقون اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. اس میں اپنے اوقات لگانا بھی آ جائے گا، اوقات بھی بندہ خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرتا ہے. تو یعنی وہ تنگی اور فراخی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اگر مال کی بات ہے تو جب مال دار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتے ہیں. جب تنگ دست ہوتے ہیں تو نیکی کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھتے. نہیں تھوڑا دے سکتے تو تھوڑا ہی دے دے، انہیں شرم نہیں آتی کہ چند کھجوریں دے رہے ہیں. حتیٰ کہ یعنی اس میں ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جو جب نبی سے تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ روایات کچھ لکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقہ میں دے دیا. ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا، پتہ نہیں یہ کون سے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہوتے ہوں جو کہ اور نہیں تو بھئی اونٹوں وغیرہ کو کھلانے کے لیے ہی کام آ جاتے ہو.
اور کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہی صدقہ کر دیے گئے۔ ایک اور شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا چاہتا ہوں، میں اپنی عزت کے خیرات کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات، میں نے بھی جب یہ روایت پڑھی تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ عزت کی خیرات کیسے ہوتی ہے، لیکن وہی صاحب خود ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ یعنی بندے عزت دار بنتا ہو نا تو اس پر کوئی ذرا اوئے بھی کر دینا تو وہ بڑی چبھتی ہے بات، اور بندہ کہتے ہیں اس نے مجھے ایسے کہا، تو وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں ہرگز اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کس کا مطلب یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں بات آ گئی کہ میں اللہ کی خاطر کسی بات سے ناراض ہی نہ ہوں، میں اپنی ذات کے میری ذات پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو برا ہی نہ مانوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس چیز سے پتہ چلتا ہے، یعنی اس میں صرف مال کی اگر بات ہو تو اس کی تو چلو ہم نے کر لی کہ مالدار ہو تو بھی اور نہیں ہے تو بھی جتنا تھوڑا دے سکتے تھوڑا دے۔ اسی طرح صحت کی حالت میں بندہ جو ہے قوت کی حالت میں زیادہ کام کر سکتا ہے، اور میں صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی معذور بھی ہے تو وہ نکلتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر میرے سے چلا نہیں جا رہا تو ایک ٹانگ تو میری چلتی ہے ٹھیک، تو کوئی نہیں لنگڑا کے چلا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ ہی جو ہے نا جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ اگر نابینا بھی ہو جاتے ہیں یعنی ان کی نظر بھی چلی جاتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ذرا بٹھا دینا، مجھے ایک جگہ کھڑا ہی کر دینا جھنڈا پکڑا کے تو میں ادھر کھڑا ہی رہوں گا۔ یعنی جتنا کوئی کر سکتا ہے نا اتنا ہی وہ خرچ کرے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ تو ینفقون یعنی تنگی فراخی ہر حال میں سبیل اللہ خرچ کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی محنت، اپنا ہمت قوت، جو اوقات لگائے تو سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لگا دے۔ اچھا یہ بات جو ہے نا یہ بار بار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل تقوی کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، کہیں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر، کہیں کونوا مع الصادقین کہہ کر، کہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی صحبت اور معیت کی افادیت جو ہے نا اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات اور صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط لوگوں کی صحبت سے بچیں اور صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں۔ مؤمنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بری راہوں پر چلنے والوں کے لیے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے۔ اچھا ان آیات کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ان آیات میں حقوق انسانی سے متعلق صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلق صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہے، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کی ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے، پھر وہ ارحم الراحمین اور کریم الکراماء بھی ہے۔ اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی اور غلطی کرنے والا انسان
جس وقت بھی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو بارگاہ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم معاف ہو سکتے ہیں۔ اور تو بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان انسانوں کا محتاج ہے، جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہے اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، جس کے آپ حقوق ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب اس کو تو تکلیف پہنچی نا۔ اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میرا کوئی حق نہ ادا کرے تو میرا جی تو نہیں چاہتا نا، میرے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک تو نہیں رہ سکتے، میرے دل میں اس کے لیے قدورت آ جاتی۔ اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدل اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاق فاضلہ اگر پیدا کر لیے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح اور آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھی ان صفات تو علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، اور اس میں جو انفاق ہے اس کو سب سے پہلے بتایا گیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تو یہ اس میں دیکھیں اماؤنٹ کی کوئی بات نہیں کہ کوئی کتنا خرچ کرتا ہے، زیادہ ہو یا کم۔ ایک طرف سے یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے معروم نہ ہو۔ تو ہر بندہ جو جتنا کر سکتا ہے نا وہ کرے۔ اس میں اگر ہم وقت کو جتنا لگا سکتے اتنا لگاؤ، جو اپنی صلاحیتیں جتنی اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کر سکتے ہو کرو، اور اپنا مال بھی۔ تو اس میں پھر اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ تنگی کی حالت میں بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک خصلت اور عادت جو ہے نا ختم نہیں ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر پھر اپنی مہربانی سے اس کو فراغت اور فراخی عطا فرما دیں تو پھر بھی وہ بندہ امید ہے کہ وہ خرچ کرتا رہے گا۔ تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص جس کو اس کی عادت ہو گئی ہے نا کہ وہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ پھر دوسروں کی حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ان کا مال ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ اہل ایمان اور اہل تقوی اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ان کی فکر کیا ہے، وہ ہر وقت دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں، وہ حدیث تو سب کو پتہ ہے نا کہ جس میں کوئی ایک خاتون آئی اور ان کے پاس ایک ہی کھجور تھی، یا بعض روایتوں میں کہ 3 کھجوریں تھیں اور اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، تو انہوں نے 3 کھجوریں بس اس کو دی، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس صرف ایک انگور کا دانہ تھا، وہی انہوں نے صدقہ کر دیا، کسی آنے والے کو دے دیا۔ اسی وقت اسی طرح کسی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک پیاز کا صدقہ کیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھر ہی دے دو، لو بزلف شاتن۔ تو یہ یعنی اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر حال میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ انفاق کی بات ہے تو انفاق کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ انفاق اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو پھر وہی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور وہی کامیابی کے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ تو یہاں پر تنگی اور فراخی کے ذکر میں ایک اور حکمت بھی ہے۔ یہی 2 حالتیں جن میں عادتاً انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔
اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، جو نہ مصیبت اور تکلیف میں، یعنی وہ کہتے ہیں نا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی وہ کوئی صاحب فہم و ذکا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصہ میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، یعنی اگلی جو صفت ہے۔ اب پہلے یہ انفاق کی صفت ہوگی تو ہی یہ اگلی صفت جو ہے نا یہ بھی آئے گی۔ اور اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت دیتا ہوں دوسروں کو، لیکن جب کاظمین الغیظ نہیں ہوتا اور اس کو یہ توقع ہے کہ چونکہ میں دیتا ہوں تو اس سے میرا شکر گزار ہونا چاہیے اور میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تو جب وہ ان کے ساتھ کوئی اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھڑکتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ والکاظمین الغیظ، اگر وہ لوگوں پر خرچ بھی کر رہا ہے تو اب وہ احسان نہ جتائے، وہ اب اس کے بدلے میں کوئی ان سے توقعات نہ رکھے کہ اب وہ میرا شکریہ ادا کریں یا میرے سامنے بچھے اور میری تعریف کریں، بلکہ ہر حال میں ان پر مہربان رہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ دونوں صفات جو ہیں نا یہ بڑی زبردست صفات ہیں۔ تو یعنی اگر انہیں کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑتا ہے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصہ میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، غصہ کے تقاضوں پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے، پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ اسی ایک صفت میں گویا 3 صفات شامل ہو گئی، اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ تو لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں نہایت بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے یا انہیں کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا ہے نا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا مطلب کہ جو معاف کر دیتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، اور تو وہ جب اللہ کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ تو اسی کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ جن کا اللہ کے ذمہ جن کا اجر ہے، ذرا وہ لوگ آ جائیں تاکہ انہیں پہلے فارغ کر دیا جائے۔ تو جو شخص، ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اسے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ کتنی بڑی بات، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوبارہ اس کو ذرا سنیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعفو عن من ظلمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اونچے محلات حاصل کرے، اونچے درجات حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دے۔ وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور اگر آپ ان 9 باتوں کو دیکھیں تو ان میں سے کوئی 6-7 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کے بارے میں،
جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. اتنی بڑی بات. اور جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک درہم، جس کے تم خود بھی بڑے ضرورت مند ہو، لیکن ایک تمہارا بھائی آتا ہے سامنے جس نے تمہیں بڑا ستایا ہوا ہے، تم اس سے بہت دکھ تمہیں پہنچا ہے، تو لیکن اس کی ضرورت سامنے آتی ہے اور تم اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ درہم اس کو دے دیتے ہو، تو وہ جو ہے نا وہ سب سے افضل صدقہ ہے. اور مطلب دیکھیں کتنی. اور پھر وہ رشتہ داروں کا دکھ تو جو ہے نا وہ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے. دوسروں کے دکھ تو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یاد رہتے ہیں. فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا. تو دکھ دینے والے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پھر درجے بھی تو بڑے ہیں نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے جنت الفردوس میں گھر ملے، تو وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، جھگڑے سے بچتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس کو جنت الفردوس کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو یہ اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملیں. سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا واحسن الی من اساء الیک. جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملیں، جو آپ کا ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں. پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تلقین اس بات کی. یہی وہ مطلب وہی بات ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کو بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے بھی سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم جو ہو نا دوسروں کو معاف کر دیا. تو مغفرت جو ہے اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری. یہ وہی بات ہے جو کہ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہترین بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو تم دیکھو گے کہ وہ شخص کہ جس تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت ہے وہ تمہارا ولی الحمیم بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا، جان نثار دوست بن جائے گا. یعنی جانی دشمن کو اگر جان نثار دوست بنانا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ وہ اہم صفات ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس میں ہم ابھی مزید دیکھتے ہیں کہ دوسرے مفسرین نے اس معاملے میں کیا لکھا ہے. والقاظمین الغیظ، یعنی جب ان کو دوسروں کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے غصے کا موجب ہوتی ہے. یہاں غیظ سے مراد ان کے دلوں کا ایسے غصے سے لبریز ہونا ہے جو قول و فعل کے ذریعے سے انتقام کا موجب ہوتا ہے. یعنی دل چاہتا ہے کہ میں یہ کر دوں، ہوگا ایسے کھولتا ہے دل. تو یہ اہل تقوی جو ہیں یہ طبائع بشری کے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں میں جو غصہ ہوتا ہے اسے دبا دیتے ہیں اور برا سلوک کرنے والے کے مقابلے میں صبر سے کام لیتے ہیں. اچھا، اور والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کر دینے میں ہر اس شخص کو معاف کر دینا شامل ہے جو آپ کے ساتھ قول یا فعل کے ذریعے سے برائی سے پیش آیا. عفو جو ہے یہ قزم سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ عفو برائی کرنے والے سے درگزر کرنے کے ساتھ مواخذہ ترک کرنے کا نام ہے. یہ سب کچھ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اخلاق جمیلہ سے آراستہ اور عادات رذیلہ سے پاک کر لیا ہو، اور وہ ان میں سے ہو جس کی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں پر رحم اور احسان کرتے ہوئے اور اس خوف سے کہ کہیں ان کو برائی نہ پہنچے ان کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی وہ دوسروں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان کو معاف کرتے ہیں. مولا میری وجہ سے کسی اور کو نہ پکڑنا، مولا میں آج ہی اس کو معاف کرتا ہوں، میرا حق، میں نے اپنے سارے حق ان کو معاف کر دیے. یہ بڑی بات ہے. اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے.
یہی تو بات سورہ شورا میں بھی کہی گئی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے ایسے بندے مومن کے ایسے حال کا ذکر فرما رہے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور پھر فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اب جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ دیگر احوال سے زیادہ عام، احسن اور اعلیٰ اور جلیل القدر جو کام ہے وہ ہے احسان. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہی جو ہم عام تعریف پڑھتے ہیں اس حدیث سے جبرائیل کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں احسان، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ابدیت اس طرح کرو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ کہ ہر لمحہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں پائے، اللہ کی نظروں میں پائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور دوسرا احسان جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان. تو مخلوق کے احسان جو ہے تو یہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دوسروں کو ان کی دینی اور دنیاوی نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور ان کو دینی اور دنیاوی شر کو ہٹانے اور دور کرنے کی کوشش ہو. ہر وقت یہ خیال ہو کہ میں دوسرے کو نفع کیسے پہنچاؤں اور دوسرے کو نقصان سے کیسے بچاؤں. یہ جو ہے نا یہ ہے احسان کا رویہ. واللہ یحب المحسنین. اور یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ احسان جو ہے عبادت میں کرو، نمازوں میں کرو، یا احسان روزے میں رکھو، بلکہ احسان انسانوں کے ساتھ. یہاں جو خاص طور پہ جس احسان کا ذکر ہے، کیونکہ آپ آگے پیچھے دیکھیں تو سارا سیاق و سباق جو ہے وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہر وقت یہ فکر کہ میری ذات جو ہے وہ دوسروں کے لیے نفع رسان کیسے ہو سکتی، میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. اس لیے اس بات پر تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. یہ وہی جو ہمارے صوفیاء کرام جو کہتے ہیں کہ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ کہندا پر کسی دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا. کہ سب سے محبوب بات جو ہے نا یہ باقی گناہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ تو معاف ہو جائیں گے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو حقوق اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ توبہ کر لو سچے دل سے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد میں دوسرے لوگوں کا نقصان بھی اگر ہم وہ ادا نہیں کر رہے اور دوسروں کو ہم تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انسان کو مفلس بنا دے گا اس روز جب کہ وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. تو یہ جو ہے نا اب کن طریقوں سے ہم یہ احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. احسان حقوق کی ادائیگی کا نام بھی ہے، خدمت کا نام بھی ہے، ایثار کا نام بھی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی احسان میں آتا ہے. وہ بھی تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اس کو میں اس بندے کو اس بھائی کو کسی دنیاوی یا دینی یا اخروی کسی نقصان سے بچانے کی کوشش میں ہوں. تو کہتے ہیں یہ تو احسان کا سب سے بڑا درجہ ہے، یہ تو سب سے بڑی خدمت ہے کہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کو آگ سے بچانے کے لیے ساری کوشش کرے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی احسان میں آ جائے گا. جو ہلاک کو کوئی بات سکھانا تعلیم دینا یہ بھی احسان میں آ جائے گا. کوئی غفلت میں مبتلا ہے تو اس کو کوئی نصیحت کرنا بڑی دردمندی کے ساتھ یہ بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے اور یہ بھی احسان میں آ جائے گا. عام مسلمانوں کو اور خاص مسلمان یا چاہے عوام ہے چاہے خاص ہیں ان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جاتی رہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں تو ہے وہ تو اب میں اسے کیا کہوں وہ تو اتنے بڑے مرتبے پر ہے اس کی گرفت تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا.
بعض کا دن ہم دنیاوی مفادات اور حکمتیں دیکھتے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے. یعنی جو کہا گیا نا کہ خیر خواہی کرو ظالم ہو یا مظلوم، ان دونوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنی. اور ظالم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم خود دوسروں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد رکھنے کی کوشش کرنا. یہ بڑی بات کہ جن دو لوگوں میں کوئی لڑائی ہے، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بدگمانی ہے، ان کی بدگمانیاں دور کریں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو احسان کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے کام جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ایک مستقل رویہ ہے جو زندگی میں ہر لمحہ جو ہے نا جس کی فکر ہوگی تو بندہ کر پائے گا. یعنی خیر خواہی کا جذبہ کہ میں نے بس دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساروں کے بات الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ تو مطلب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کا کسی سفر میں تھے اور غلام نے کچھ بتائی کہ اونٹ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا جس پر سارا سامان لدا ہوا تھا. ظاہر غصہ تو آنا تھا کہ اس نے خیال ہی نہ کیا، اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا. بھائی تمہاری ذمہ داری تھی، تم اس کو سنبھال کے رکھتے. اب وہ اس پر غصے ہونے لگے اور اس کو ڈانٹنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور کہنے لگے کہ جتنا تم اس پر قابو رکھتے ہو نا اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے اوپر قابو ہے. اف اللہ اتنا اس چیز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں احسان کے رویے جو ہوتے ہیں نا وہ کیسے پھر انسان کو پریشان اور وہ اضطراب میں مبتلا کر دیتے. اتنے مضطرب ہوئے اس تنبیہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو اس وقت تک میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا جب تک میں اس غلام کو آزاد نہ کر دوں. انہوں نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کیا. دیکھیں یعنی احسان کی روش جو ہے یہ پتہ نہیں، ویسے مجھے تو بعض بات لگتا ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی احسان کی روش اختیار کی ہی نہیں. نہ نمازوں میں احسان ہے، نہ روزے میں احسان ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ میں احسان ہے، نہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات میں احسان ہے. ہم تو بس ہر وقت ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کسی نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں کیا کر رہی ہوں، بس میں نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اس نے ایسا کیا میں بھی ایسا کروں، اس نے یہ کہا میں ایسے کروں. اور بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ احسان کی روش یہ پتہ نہیں کیسے آئے گی. اس کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو سخاوت کرنا، دوسروں کو دینا، دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور دوسروں کی تکالیف دور کرنے کی کوشش کرنا. مطلب خود تکلیف اٹھا کے بھی اگر کسی دوسرے کی تکلیف دور کی جا سکتی ہو تو یہ ہے احسان کا مرتبہ. یہ وہی پھر صحابہ کرام میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ مرتے دم بھی انہیں جو فکر ہوتی تھی نا وہ یہ کہ بس اگر پیاس بھی لگی ہوئی ہے نا کہ پانی اگر میرا بھائی کو پہلے مل جائے، دیکھیں اس کو شاید پیاس زیادہ ہے اس کو دے دیں، شاید اس کو اس کی ضرورت زیادہ ہو. تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے اور اس پر میرا خیال ہے ہمیں پروگرام بھی زیادہ کرنے چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے اور اس میں دیکھنے بھی چاہیے کہ کون کون سے کام جو ہیں وہ ہم احسان کے رویے کو حاصل کرنے کے لیے، احسان کے درجات حاصل کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں. اس میں جو ایک اور وصف جو بتایا جا رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اچھا اس میں اللہ کے ذکر سے پہلے اب ذرا ہم پہلے صرف اتنی بات لیتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی فحش حرکت ہو جاتی ہے، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ فواحش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں
کام کرنے کے لیے، دوڑ دھوپ کے لیے، اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے جو بڑی مزاحمتیں پیش آتی ہیں نا، اس میں سے ایک تو مال کی محبت ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ خواہشات کی محبت. خواہش جو میرا جی چاہتا ہے میں وہ کروں، مجھے جس میں لذت ہے، لذت پرستی، لذتوں کا شوق، کمفرٹس، بس مجھے انجوائمنٹ، چاہے وہ بس اب اس کی میرا خیال ہے ہمیں تو اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاطر انسان جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کس درجے پہ اترے ہیں. تو بدکاری اور عیاشی کی چاٹ جو ہے نا، یہ کسی نیکی کے کام میں انسان کی صلاحیتیں خرچ کرنے کے راستے بند کر دیتی. جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں پھر وہ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اس طرح بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی اور طرف نگاہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کی تعلیم کے ساتھ ہی جہاں سود خوری سے روکا، وہیں بدکاری اور بے حیائی اور اس کے لازمی نتیجہ اسراف اور تبذیر سے بھی روکا ہے. اس کی کافی بات اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی ہو چکی ہے، وہاں بھی تقریباً ایسی ہی گفتگو ہوئی. تو یہاں پر وہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ یہی تھا کہ شیطان تمہیں فواحش کی طرف بلاتا ہے، اور یہاں پہ پھر وہی کہ اگر کوئی فوش یہاں پہ فاحشہ کی ویسے تو بہت ساری اس میں جہتیں ہو سکتی ہیں. بخل بھی فواحش میں آ جاتا ہے، اسراف بھی فواحش میں آ جاتا ہے، تبذیر بھی فواحش میں آ جاتی ہے، سیلف پروجیکشن بھی فواحش میں آ جاتی ہے، اور باقی بدکاری اور یہ چیزیں تو خیر ہم سمجھتے ہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب بندہ کرتا ہے اور جانتے بوجھتے پھر اگر اپنے گناہوں پر اصرار کیے چلا جائے تو گویا کہ اب اس بندے نے تو سعادت کے دروازے اپنے پر بند کر دیے. سعادت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اگر غلبہ جذبات سے کسی بڑے یا چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ کی یاد اس کو چوکنا کر دے اور وہ فوراً اس سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بندے کو معاف کر سکے. دوسروں کی سفارش کی امید پر گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا بس اپنے آپ کو شامت اعمال سے دوچار کرنے والی بات ہے. تو اس لحاظ سے اہل تقوی کی جو ایک بڑی اہم صفت جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو ہی ان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے وہ فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے رب اور اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں جو اس نے نافرمانوں کو سنا رکھی ہے، اور اپنے رب کے اس وعدے کو یاد کرتے ہیں جو اس نے اہل تقوی سے کر رکھا ہے. بس پھر وہ گناہوں کو ترک کرنے اور ان پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتے ہیں اور اس سے اپنے عیوب پر پردہ پوشی کا سوال کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی مزید گفتگو ہم کل کریں گے، اس لیے کہ یہ توبہ اور استغفار اس سلسلے کو بھی اور اس میں جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے اپنی حرکتوں پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے پوچھتے کہ پتہ چل گیا کہ یہ غلط کام ہے، پھر اب اس غلطی کی توجیحات ہی بیان کر دیں. تو نہیں یہ جی اصل میں تو یہ ہوا تو وہ تھا، اصل یہ وہ اف بٹ نہیں لگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر اب ہم اس کو تفصیل سے کل اس پر گفتگو کریں گے. تو آج تو اگر یہ حقوق العباد کی بات اور احسان کی بات اگر واضح ہو گئی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور اس معاملے میں جو دوبارہ اس کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ 3 صفات جو ہیں اگر یہ پیدا ہو جائیں نا تو امید ہے کہ آخرت کی معاملات کافی آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.